تو سینکڑوں سال یہ سلسلہ چلتا رہا اور اولیاء خانقاہوں کے اندر دین کی محنت کرتے رہے اور لوگ دین سیکھتے رہے، سلسلے چلتے رہے۔ بہرحال پھر ایک فتنہ آیا مغلیہ سلطنت میں۔ ایک بادشاہ تھا، جلال الدین اکبر نام تھا اس کا۔ اس کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ آیا۔ دو درباری ملا تھے، ابو الفضل اور فیضی۔ ان دونوں کے والد کا نام تھا مبارک۔ یہ بہت بڑے عالم تھے درباری، اور ان لوگوں نے ابو الفضل یا فیضی نے، ان دونوں نے کسی ایک نے وہ لکھی عربی زبان کے اندر تفسیر کی کتاب، اس کا نام رکھا سواتع الالہام، اور اس کو ایسے لکھا کہ پوری تفسیر میں نقطے والا کوئی لفظ نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ابو الفضل اور فیضی نے اکبر بادشاہ کو خراب کیا۔ ایک دن اکبر بادشاہ جب سو کے اٹھا تو انہوں نے کہا، درباری ملاؤں نے، ابو الفضل فیضین وغیرہ نے کہا کہ دیکھیں، آپ سو رہے تھے، رات کو آپ کے اوپر الہام ہوا، وحی نازل ہوئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، میں نے نوٹ کر لیے۔ بھئی کیا نازل ہوا مجھ پہ؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یا ایھا البشر، ہاں جی آپ پہ یہ نازل ہوا، یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ دیکھو تم نے گائے ذبح نہیں کرنی، اگر تم نے گائے ذبح کی تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قرآن کے اندر ہے بکری گائے کو ذبح کرو۔ اب جناب آرڈر جاری ہو گئے، پورے ہندوستان میں کوئی گائے نہیں ذبح کر سکتا۔ پھر کلمہ بھی جاری کروا دیا اور دین کا نام بھی بدل کے رکھ دیا۔ دین کا نام تھا دین الہی، یہ اکبر نے ایجاد کیا ان درباری ملاؤں کے ساتھ مل کے، اور کلمہ بھی بدل دیا، لا الہ الا اللہ اکبر ذل اللہ۔ انہوں نے ایک پوائنٹ لیا کہ دیکھو سب اللہ پہ راضی ہے نا، اللہ ایک ہے، کوئی رام کہے، کوئی اللہ کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی گاڈ کہے، تو جو کہہ رہا ہے کہے تو اللہ کو رہا ہے نا۔ تو خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ تفریق کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں انبیاء کی بات ہو۔ تو اکبر کیا کرتا تھا؟ صبح اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سورج کی بھی عبادت کر لیتا، اور ہندو عورتوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں تو مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، ان کے سامنے بھی سر جھکا لیتا، اور کچھ حکم اور بھی دیے، سود حلال، شراب حلال، زنا حلال، سور کا گوشت حلال، گائے ذبح کرنا حرام۔ اتنا یہ معاملہ بڑھا کہ پورے ہندوستان کے اندر یہ فتنہ پھیلا۔ اب فتنے میں آگے رکاوٹ کون بنے؟ پھر علماء۔ اب علماء کو تو بے شمار قتل کروایا گیا، بے شمار۔ لیکن ایک عالم دین ایسے تھے، عالم ربانی، سرہند میں تھے وہ، ان کا نام تھا شیخ احمد، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ وہ ڈٹ گئے اس فتنے کے آگے، اور پھر جہانگیر کا معاملہ بھی ہوا، قید کر دیے گئے گوالیار کے اندر۔ جہانگیر نے کہا ان کو قتل کر دو، تو نظام الملک، وہ اصل میں تو ان سے بیعت ہو چکے تھے، ان کا وزیر اعظم تھا، انہوں نے کہا دیکھو بھئی قتل کر دیا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، آپ فی الحال قید کر دو۔ قید کر دیا گوالیار کے قلعے میں۔ قید کرنے کے بعد 3 جگہوں سے بڑے بڑے جو گورنر تھے جہانگیر کے، وہ کھڑے ہو گئے اور بغاوت کر دی۔ ان کا آج کے بعد ہم نہیں مانتے جہانگیر کون، ہماری حکومت ہے، علاقہ ہمارا ہے۔ وہ 3 جگہ کون سی تھیں؟ ایک محبت خان تھا پشاور میں، ایک خانہ خانان تھا، اور ایک خانہ اعظم تھا۔ تو 3 الگ الگ علاقوں سے، ایک پنجاب سے، ایک پشاور سے، اور ایک شاید کابل وغیرہ سے، بہرحال 3 علاقوں سے یہ لوگ کھڑے ہوئے، اور ان لوگوں نے پھر جہانگیر کے خلاف فوج کشی کر دی۔ اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر بنا تھا بادشاہ، مقابلہ ہوا، جہانگیر ہار گیا، جہانگیر قید ہو گیا۔ ان تینوں نے پھر گوالیار کے قلعے میں حضرت کو خط لکھا کہ حضرت کام ٹھیک ہو گیا، اس کو قید کر لیے، حکم دیجئے، اور آپ جیسے کہیں گے آگے وہ ہوگا۔ حضرت کو جب گوالیار میں وہ ملا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرا ان سے کوئی حکومت کا تو کوئی اختلاف نہیں تھا، میرا تو ان سے سنت اور بدعت کے اوپر بات ہے، توحید اور شرک کے اوپر بات ہے، حکمرانی ان کی ہے، ایک ان کی ہے، یہ تو میرا کام ہی نہیں تھا، یہ تم کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ ادھر سے جب خط ملا نا ان تینوں کو، یہ تینوں بڑے پریشان کہ حضرت ہم سے ناراض ہو گئے۔ خیر اب یہ بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس جب پہنچے ہیں تو پیچھے سے بادشاہ کو اسی رات خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانگیر کو فرمایا کہ دیکھ اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے بڑے جو عالم اور متبع سنت ہیں، داعی سنت ہیں، ان کو تو تم نے جیل میں بند رکھا ہے، قیامت کے دن میری شفاعت تمہیں کیسے ملے گی؟ تو ڈانٹا اس کو۔ یہ رات کو ڈانٹ کھا کے سیدھا ہو چکا تھا صبح تک۔ جب یہ تینوں آئے نا تو اس نے کہا مجھے تو حضرت کے پاس ہی لے جاؤ۔ انہوں نے دیکھا یہ بھی حالات بدل گئے، خیر کہ جی ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔
اب یہ جہانگیر ان تینوں کے ساتھ جو ہے نا جب گوالیار پہنچا حضرت کے پاس تو جہانگیر سیدھا جھکنے لگا قدموں میں. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہی تمہارا اختلاف ہے کہ سر دینے والے کے سامنے تو جھک سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں. کیونکہ یہ بھی تو لوگوں نے ایک بنایا تھا نا، تعظیمی سجدے کی بھی اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ کا تو مقام بہت بلند ہے تو آپ کو تو تعظیمی سجدہ ہونا چاہیے. تو جو آتا سجدہ کرتا. ان کو بھی بلایا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا. دروازہ ایسا بنایا کہ انہیں جھکنا پڑ کے جھک کے اندر آئے تو بس یہی ٹھیک ہے، آگے بادشاہ بیٹھا ہے، جھک گئے تو ہو گیا. انہوں نے کیا، اللہ والوں کی تدبیر، اللہ کی دی ہوئی فراست ان کے پاس ہوتی ہے. جب یہ گئے تو پہلے پاؤں آگے داخل کیے اور سر بعد میں، تو پاؤں پہلے آگے ہوئے، سر جھکا ہی نہیں. تو لوگوں نے اسی بات کو بنا لیا ہے ایشو کہ دیکھیں بادشاہ کی طرف پہلے پاؤں کر دیے، بے ادبی ہو گئی. اب جب جہانگیر جھکنے لگا نا تو انہوں نے کہا نہ، خبردار، یہ سر دینے والے کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام بے دام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اس نے ایک پورا عہد نامہ سائن کر کے مہر لگا کے دے دیا، جو آپ اس پہ لکھیں گے اور ان تینوں میں سے جس کو آپ بادشاہ بناتے ہیں میں تیار، اس دے دیں جس کو آپ نے دینی ہے. یعنی بادشاہ تو تم ہی ہو. اور اس کے بعد 25-30 جو ہے نا اصلاحات لکھوائیں اور اس کو حکم دیا کہ تم ملکی پیمانے پہ سارے ہندوستان میں جگہ جگہ گائیں ذبح کرو، علل اعلان کھلے چوراہوں میں. اور ہندو عورتیں مسلمان مردوں کے ہیں ان کو واپس بھیجو، مسلمان عورتیں ہندوؤں کے ہیں ان سے واپس لو. اور یہ شراب حرام کو تم نے حلال کیا ہے، اس کو یہ حرام ہے. تو تفصیل سے لکھوائیں. تو ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو ہندوستان میں آیا، لیکن یہ جو فتنہ تھا یہ داخلی فتنہ تھا دین اکبری، اور اللہ رب العزت نے داخلی ہی طور پر اس کا علاج کروایا. اور خانقاہ کے ایک مرد مجاہد سے، خانقاہ کے ایک عالم سے، ایک اللہ والے سے تنہا یہ کام لیا.